آپ کی عادت بنی کھڑی ہوتی ہے تب آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. پھر وہ ساتھ کے ساتھ ڈپریشن بھی رہتے ہیں, ایگزائٹی بھی رہتی ہے, دوائیاں بھی چلتی رہتی ہے, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور بندہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا. کہ یار مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے, مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے, مجھے وہ یاد آتے ہیں, ہر کسی کو یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر فاروق موٹیویشنل. تو چلیے اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمدہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. صدق اللہ العظیم. آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی کے ریلیٹڈ ہے. پچھلی ویڈیو ہم نے ڈپریشن کی بنائی تھی اور اس دفعہ میں نے کافی سارے گروپس بھی چیک کیے ہیں اور کافی لوگوں کو انگزائٹی کا بھی مسئلہ ہے. تو آج ہم اس کا علاج بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس سے چھٹکارا کیسے پائیں. سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. انگزائٹی کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک احساسات ہوتے ہیں اور ایک جسمانی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو احساسات کے ذریعے انگزائٹی ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو جسمانی طور پر ہو جاتی ہے. تو میں دونوں آپ کے سامنے بیان کروں. سب سے پہلے ہم احساس کی بات کرتے ہیں. احساسات, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ عقلی طور کے اوپر ٹھیک نہیں ہے. ان کو ڈر سا لگتا ہے, ان کو خوف آتا ہے, ان کو نیند نہیں آتی ہے, مطلب ان کے اندر عجیب سے مسئلے مسائل رہتے ہیں اور وہ اس چیز کو بیماری سمجھتے ہیں اور اس بیماری کو نام دیا ہوا ہے انگزائٹی. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بیماری ہے. اور پھر وہ اس کے اندر آنے کے بعد دوائیاں لیتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ صحیح نہیں ہوتی ہے, پھر وہ دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں. جب وہ دوائیاں چھوڑتے ہیں پھر سے ان کو یہ جو ہے نا بیماری کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں, عادت کہہ لیں, اسے نشہ کہہ لیں, وہ پھر سے وہ شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ پریشان رہتے ہیں, تھیراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, عجیب سے علاج کرواتے ہیں. میں نے کافی سارے گروپس چیک کیے, میں بہت حیران ہوا ہوں لوگوں کے مسئلے مسائل پڑھ کے, لوگوں کے مسئلے مسائل سن کے. کافی سارے لوگوں سے میں نے بات بھی کی ہے, مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا ہے. اگر میں آپ کو اپنی بات کروں تو میرے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل ابھی بھی ہیں, لیکن مجھے الحمدللہ 1% بھی فرق نہیں ہے اس چیز سے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اکیلا پن. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اکیلے ہیں, ہم ڈپریشن میں رہتے ہیں, ہمارے دوست یار نہیں ہیں, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, مجھے نیند نہیں آتی ہے, میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, مجھے لمبی سوچیں آتی ہیں. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان کو فیل ہی نہیں کیا, ہم نے ان کو کبھی فیل ہی نہیں کرنے دیا. تبھی جا کے ہم تندرست ہیں اور ٹھیک ہے نا, ہمارا کوئی علاج چل رہا ہے. اور الحمدللہ میں تو لوگوں کو, دوسروں کو بتاتا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے سیکھیں اور اس بیماری سے اور اس عادت سے, نشے سے دور بھاگیں, اس کو ختم کریں. لیکن لوگوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا کے رکھا ہوا ہے. ہر کسی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے, ہر کسی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. میں ٹرول نہیں کر رہا, میں جسٹ سمجھا رہا ہوں کہ اس کو ہم بیماری نہیں سمجھیں. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, اس سے ہم آسانی سے نکل سکتے ہیں. یہ اتنے سارے ہم میڈیسنز کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, دعا کے ساتھ دوا کا ہونا بھی لازمی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بیماری بنا لیں اور بس کہیں کہ یار اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. اب اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اب میں آپ کو اس کا حال بتاتا ہوں. 7 days چیلنج جو میں شروع سے کہتا ہوں, اس کا سب سے پہلے نکلنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو خود انالائز کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا کنیکٹ ہیں اور دنیا کے ساتھ کتنا کنیکٹ ہیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کوئی چیز ہو رہی ہے, احساسات کے اندر آنے کے بعد کوئی آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, آپ کو نیند نہیں آتی, آپ کے اندر سکون ختم ہو گیا ہے, آپ کو چکر آتے ہیں, آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, تو آپ سب سے پہلے انالائز کریں کہ آپ کو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. آپ نے انالائز کر لیا, اس کے ریزلٹس آ گئے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا کنیکٹ ہیں. اب دین
کے ساتھ کتنا کنیکٹ ہے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا، اس کے ریزلٹس آ گئے. پھر ان دونوں کو دیکھیں کہ کون سے ریزلٹس زیادہ ہیں اور کون سے کم ہیں، اور کس وجہ سے پھر یہ مجھے ہو رہا تھا. فور ایگزامپل، آپ رات کو سوئے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کو نیند کا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ سو رہے ہیں پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، ڈر سا لگ رہا ہے، دھڑکن تیز ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہوگی. اب آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ یار یہ باہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورے کنیکٹ نہیں ہوتے نا، ہمارا یقین نہیں ہوتا. اب کچھ لوگ جو میری ویڈیو دیکھیں گے وہ میری ویڈیو کو یا اسکپ کر دیں گے یا کہیں گے یار یہ باتوں تو ہم نے پہلے بھی سنی ہے، عمل نہیں کریں گے. اسی وجہ سے ان کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ڈپریشن اور انگزائٹی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کہتے ہیں یار یہ تو میں نے پہلے بھی سنا ہے، فلانے مولوی صاحب سے، فلانے بندے سے سنا ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے، آپ عمل تو کر کے دیکھیں. آپ عمل جب کریں گے، ریزلٹس آئیں گے، تب آپ مجھے بولیں گے آپ نے غلط بولا تھا یا آپ نے صحیح بولا تھا. اب آپ رات کو سوئے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ دیکھیں یار مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، ساری چیزیں میڈیسن کھائیں گے، ادھر ادھر کمفرٹیبل ہو کے سوئیں گے، آپ کا اے سی لگا ہوا ہے، ہر چیز، ساری اشائشات ہونے کے بعد بھی آپ کو سکون کی نیند نہیں آ رہی. ہر چیز آپ کے پاس ہے پڑی، گاڑیاں، بنگلے، اچھا بیڈ روم، سکون، دوست یار، موبائل، اچھا پیسہ، کھانا پینا، ہر چیز آپ کے پاس اویل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی لائف کے اندر سکون نہیں ہے. اور اسی چیز کو لوگوں نے ڈپریشن کا اور انگزائٹی کا نام دیا ہوا ہے. تو میں اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ دین کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورے کے پورے کنیکٹ ہو جائیں، صرف 7 دن کے لیے آپ ہی دیں. اس کے بعد یہ آپ کا ختم ہو جائے گا، ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا، انگزائٹی بھی ختم ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ختم ہو جائے گی. اور آپ دعائیں دیں، آج 5 وقت نمازیں پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، گھر والوں کے ساتھ گپے ماریں، اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی رکھیں. مینس کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی دوست یار کے ساتھ بیٹھے رہیں، نماز پڑھیں، آگے پیچھے گھومے پھریں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ختم ہوتی ہے. اب جب کسی کے یہاں ڈیتھ ہوتی ہے تو پہلے 3-4 دن جو ہے وہ عجیب سا ماحول رہتا ہے، غم رہتا ہے، سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اور 3-4-5 دن کے بعد وہ ماحول ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ جو ہوتے ہیں، جو بہن بھائی ہوتے ہیں یا قریبی ہوتے ہیں، بس وہ اسی چیز کو سوچتے رہتے ہیں. اب ان میں سے، ان 3-4 بندوں میں سے، فیملی میں سے، جو بندے سمجھدار ہوتے ہیں، جو بندے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، غم تو کوئی نہیں بلا سکتا، انسان کی جدائی کون بلا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بلا سکتا، اور نہ ایک انسان کو بھولتی ہے جب کوئی اپنا ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہمارے کوئی رشتہ دار چلے گئے، لیکن الحمدللہ ہم نے صبر کیا ہے، صبر سے کام لیا ہے، الحمدللہ ہم ٹھیک ہے، نہ کہ ہمیں انگزائٹی ہے، نہ ڈپریشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہے نا. اب ان میں سے جو سمجھدار بندہ ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ صبر سے کام لینا ہے، میں نے رونا نہیں ہے، میں نے اپنی لائف کو آگے بڑھانا ہے، میں نے یہاں پہ پاؤز نہیں ہونا ہے. تب وہ نمازیں بھی پڑھے گا، تب وہ عبادات بھی کرے گا، دوستوں کے ساتھ بھی رہے گا، ساری ایکٹیویٹیز لائف کے اندر کرے گا، اور تب جا کے وہ ایک اچھا پرسن کہلائے گا، وہ صبر والا بندہ کہلائے گا. نہ اس کے اندر ڈپریشن آئے گا، نہ اس کے اندر انگزائٹی پیدا ہوگی. اور میں آپ کو یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کوئی بیماری نہیں ہے، جسٹ ایک نشہ ہے جو ہم نے اپنے اوپر ایسے لاگو کیا ہوا ہے. اور پتہ نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے کیا دوں، کیونکہ میں نے گروپس کے اندر کافی پڑھا ہے، مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا ہے کہ لوگ اس کو اتنا ڈیپلی دیکھتے ہیں، اتنا ڈیپلی سوچتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ اس سے نکلیں. میں نے آپ کو اس کے نکلنے کا طریقہ بتایا اور علاج بھی بتایا. ہوتا ہے، انسان ہے، انسان کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے آپ کو احساسات والی بات بتائی کہ اس کے انگزائٹی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. انسان خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، عجیب سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے اپوزٹ جسمانی علامات کی بات کریں تو سر میں درد ہونا، پیٹ میں درد ہونا، پھٹوں میں درد ہونا، وغیرہ وغیرہ.
تو اس کی آپ میڈیسن لے سکتے ہیں. یہ تو کامن بات ہے, ہر انسان کو ہوتا ہے. اب یوں تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم اس میں سے بڑے ان کے پیارے تھے, ہم ان کو جانتے تھے, اب بس اب آپ اس بات کو بھلا ہی نہیں پا رہے. ہم سالوں سال رو رہے ہیں, ہم اسی بات کے اندر گھسے ہوئے ہیں, ہم اپنی لائف کو آگے نہیں لے کے جا رہے, ہم وہیں پہ پاؤز ہو گئے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس نے تو نہیں کہا تھا. جس کو اللہ کے پاس جانا تھا وہ چلا گیا, بات ختم ہو گئی. اب آپ رونا دھونا اسلام میں جائز نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. اسلام میں جائز نہیں ہے آپ روئیں. عرب کے لوگ جب ان کی یہاں ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی, اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی, بات ختم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن آپ غم کر سکتے ہیں, غم بنا سکتے ہیں, تو لوگ مناتے بھی ہیں. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈپریشن میں لے لیں, پھر ہم اس کو لے کے پھرتے رہیں سالوں سال, 2-3 سال. ہم بولے کہ یار مجھے انزائٹی ہو گئی ہے, مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے, مجھے وہ یاد آتے ہیں. ہر کسی کو یاد آتے ہیں یار. جیسے میرا کزن پچھلے سال اس کی ڈیتھ ہو گئی, میرا بہت اچھا دوست تھا, مجھے بھی یاد آتا ہے. لیکن اب میں اپنی لائف کو یہاں پہ روک تو نہیں سکتا نا, مجھے آگے نکلنا ہے, مجھے آگے چلنا ہے, آگے بہت سارے کام کرنا ہے, پوری زندگی پڑی ہے میری بھی. اب میں یہاں پہ بیٹھا رہوں یار, میں گھر والوں کو پریشان کر کے رکھوں, مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے, مجھے اس کی سوچیں آتی ہیں, مجھے یہ مسئلہ ہے, میری دوائی لے کے دے مجھے. اب گھر والے بھائی ہاں ٹھیک ہے, اس کو یہ مسئلہ ہے, دوائیاں پیسے لگا رہے ہیں, ان دوائیوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا, الٹا وہ نشہ بن جاتی ہیں. اور بعد میں آپ ٹھیک ہونے بھی لگتے ہیں تو وہ دوائیاں آپ کے گلے ہو جاتی ہیں. پھر جب آپ ان دوائیوں کو چھوڑتے ہیں تب پھر آپ کی عادت بنی کھڑی ہوتی ہے, تب آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. پھر وہ ساتھ کے ساتھ ڈپریشن بھی رہتے ہیں, انگزائٹی بھی رہتی ہے, دوائیاں بھی چلتی رہتی ہیں, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, اور بندہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا. آپ عقل سے یہ سوچے ہیں کہ یار یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں. انگزائٹی بالکل بھی بیماری نہیں. ہوتا ہے تھوڑا بہت, اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے. آپ تھیراپسٹ کے پاس جائیں, تھیراپی کروائیں وغیرہ وغیرہ, ڈاکٹروں سے ملیں, مشورہ لیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ دین کے ساتھ کنیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ جسٹ دین کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. 7 days چیلنج, آپ 7 دن نماز پڑھیں. آپ جتنی بھی لائف کے اندر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کو ڈبل کر دیں. آپ نماز پڑھیں اچھے سے, اور دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, خاندان میں بیٹھیں, ملیں جلیں, اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, ورزش کریں, باہر گھومیں پھریں, اپنے آپ کو خوش رکھیں. 7 دن کے بعد ختم, چھٹی. آپ کو دوائیاں بھی بھول جائیں گی. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار, ہم سوچتے رہے کہ ہمیں تو ڈپریشن انگزائٹی ہے, شام کو 3 ٹائم میں نے دوائی کھانی ہے, وہ والی دوائی کھانی ہے, بس ذہن میں ایک بات فکس ہے, تبھی آپ ٹھیک نہیں ہوتے. اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ 7 days چیلنج پورا کریں, اور میرے ویڈیو کے نیچے آ کے کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ عمر بھائی آپ نے ہمیں غلط کہا تھا. تو اسی بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں. آپ میری ویڈیو پوری دیکھیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو فائدہ ہو, اور میرے پیج کو فالو بھی کریں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم, اللہ حافظ.